ظہیر اکمل القاسمی الاعظمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ کون بات کریں؟ جی آپ کون بولے؟ آپ سے استوا عرصے کے مسئلے پہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔ آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جی وہ میرا تعارف کیا کریں گے جان کے، آپ سے ناصر بھائی گفتگو کریں گے۔ ذاکر بھائی اپنا تعارف کرائیے بھائی۔ گروپ میں جس سے طے ہوا تھا وہی ہے ذاکر بھائی، میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہاں تو نام بتائیے نا اپنا، کون کون ہے آپ لوگ جی کانفرنس میں؟ میں ناصر الدین احمد نعمانی مئو سے تعلق رکھتا ہوں، ادھر سے میں گفتگو کروں گا۔ آپ کی طرف سے کون گفتگو کرے گا اس کا تعارف کرا دیجیے۔ ناصر نعمانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی کس جماعت اور مکتب سے آپ کا تعلق ہے؟ دیوبندی مکتب سے تعلق ہے۔ دیوبند مکتب سے آپ کا تعلق ہے؟ ہاں میں سید ذاکر اہل سنت اہل حدیث۔ اہل حدیث وہی جنہیں غیر مقلد کہا جاتا وہی نا؟ نہیں، وہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ہماری ٹاپک وہ نہیں ہے۔ میں وہ میں بھی کہنے کے لیے بول سکتا ہوں کہ وہی کہہ رہا ہوں۔ میری بات سن لیجیے۔ کہنے کے لیے میں بھی تو کہتا ہوں کہ وہی دیوبندی ہے نا جس کی جو ہے سو بنیاد انگریزوں نے ڈالی تھی، جو انگریزوں کے مدرسے سے بنا تو ادھر جائیں گے نا جو انگریزوں کی چاپیں لکھی ہیں اور جہاد کو منسوخ قرار دے کے اپنا نام والے حدیث رجسٹر کرایا۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے جہاد میں تو حضرت حفیظ علیہ السلام نظر آتے تھے انگریزوں سے جہاد کرنے گئے، تو میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہنے کے لیے آپ کہیے جنگ سے واپس آ جاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے انگریزوں کے خلاف۔ کرنی ہے تو آپ کھل کے کہیے، آئیے اصول طے کریے۔ نہیں آپ کو اگر اسی پہ گفتگو تو آ جائیے، پہلے اصول طے کریے، پہلے اصول طے کریے۔ جی 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 بالکل، آپ بتائیے آپ کے مستدلات کیا ہوں گے؟ پہلے اصول طے کریے۔ آپ قرآن حدیث چاروں سے استدلال کریں گے یا کس کس چیز سے آپ استدلال کریں گے یہ بتائیے پہلے اصول پہ طے ہو جانے دینا۔ اصول طے کر رہا بھائی، تو مستدلات کیا ہوں گے آپ بتائیے۔ جب آپ نے پوچھا تو پھر مکمل سنو نا، بار بار کیوں بولتے ہو؟ بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ کے اصول کیا ہوں گے، آپ پہلے وہ بتائیے۔ سنو یار، اتنا بڑبڑ نہیں کرو۔ ہم پہلے اصول طے کریں گے، 2 منٹ کر کے یا 1 منٹ کر کے۔ ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولے گا، کوئی مچھلی بازار نہیں ہوگا۔ پوچھ رہا ہوں آپ کے مستدلات کیا ہوں گے۔ ارے وہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا یار، پہلے سنو گے۔ اصول ہی پوچھ رہا ہوں تو پھر بڑبڑ لگا رہے۔ ارے ذاکر بھائی کم سے کم کچھ سمجھنے کا تو وہ رکھو، صلاحیت رکھو۔ تو سننے کا بھی مادہ رکھو نا پہلے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 1 منٹ میں میں اپنی بات مکمل کروں گا، اس کے اندر جو آپ نے سوال کیا وہ بھی جواب دوں گا۔ ابھی کچھ بولنا نہیں، بیچ میں آ جا رہے بار بار۔ بالکل بیچ میں نہیں بولنا، 1 منٹ میں اپنے مستدلات بیان کر دیجیے۔ 1 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ اصول طے کیا جائے سب سے پہلے کہ جب آپ گفتگو کریں گے تو میں نہیں بولوں گا، یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ کو کتنے منٹ چاہیے، 2 منٹ یا 1 منٹ، یا پھر مجھے 1 منٹ یا 2 منٹ دیں گے آپ۔ ایک دوسرے کے بیچ میں پہلے گفتگو نہیں ہوگی، پھر بول رہے ہو اصول طے کرتے ہوئے بھی بول رہے ہو۔ قریب بولیں گے 1 منٹ، 1 منٹ آپ بولیں گے، 1 منٹ میں، اور دوسرے کے بیچ میں کوئی سامنے والا نہیں بولے گا۔ اور دوسری بات ہو گیا یہ اصول آپ نے طے کیا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ گفتگو اسی موضوع پہ کرنی ہے جس موضوع پہ چل رہی ہے، سوال اسی سوال کا جواب دینا جو سوال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا۔ ہاں میں نے کچھ اصول بنائے ہیں جی، کیا میں اس اصول کو پڑھوں؟ جی مجھے 2 منٹ لگے گا اصول پڑھنے کے لیے۔ جی بالکل بیان کیجیے۔ موضوع جو ہمارا ہے، جو مناظرہ جس پر یا گفتگو ہماری ہونے والی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ جی قرآن و سنت، فہم صحابہ اور فہم سلف کی روشنی میں ہماری گفتگو ہونی چاہیے۔ اب مناظرے کے جو اصول ہے وہ سن لیجیے۔ جی جی ایک بار دونوں فریقین، ہاں صرف بیچ میں نہ بولو بھائی، دونوں فریقین اپنا اپنا مکمل پہلے عقیدہ بیان کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، پہلے عقیدہ بیان کریں گے، اس کے بعد میں پہلے ایک شخص
بیان کرنے کے بعد اس کا دوسرا عقیدہ بتانے کے بعد میں وضاحت لینے کا. جی ٹھیک ہے. دلیل اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک کہ جو ہے سو عقیدہ واضح نہ ہو جائے گا ایک دوسرے کا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں اور کیا کچھ بیان کرنا ہے آپ کو اس میں؟ سنیے. ہاں دوسرا یا تیسرا اصول، چوتھا اصول یہ ہے کہ گفتگو جو ہے آداب اور احترام جو ہے تو لازم ہوگا دونوں کے لیے. جی ٹھیک ہے. مناظرے کے دوران کسی قسم کی گالی گلوچ، بدتمیزی، بدسلوکی، تال کشی یا ذاتی حملہ نہیں کیا جائے گا. جی بالکل. اس کے بعد اور ایک اصول، علماء کی توہین نہیں کی جائے گی. جی بالکل نہیں کی کسی بھی طریق کے علماء، ائمہ یا بزرگ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. اختلافی رائے علمی انداز میں بیان کیا جائے گا. علماء کی شخصیت کی شخصی توہین نہیں کی جائے گی. نمبر 6، دلائل قرآن و سنت سے پیش کیے جائیں گے. وضاحت کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دلائل کا مرحلہ شروع ہوگا. ہر نمبر 6 سے کیا بولے آپ دلائل کو قرآن اور حدیث میں منحصر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ دلائل کو قرآن اور حدیث میں منحصر کر رہے ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا کریں؟ آپ اجماع اور دلائل دیں گے. آپ اجماع اور قیاس کو دلیل میں شمار نہیں کر رہے ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں آگے بتاؤں گا، میری ابھی مکمل ہونے دو نا بات. ہاں تو مکمل ہوگی تب آپ سوال دیکھیے نا. ہاں چلیے. ہاں ابھی باقی ہے، 10 باقی ہے، ابھی 5 باقی ہے، ابھی سوال کر دے رہے آپ. جی اس کے بعد میں جو ہے ساتواں یہ ہے کہ قرآن کی آیت واضح ہونی چاہیے. جی اگر کوئی قرآن کی آیت واضح ہے تو الحمدللہ. اگر آیت واضح نہیں ہے جس کا عقیدہ ہو آپ بتا رہے یا میں بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے ہم کو سلف کو پیش کرنا پڑے گا کہ تاریخ میں صحابہ، تابعی، تبع تابعی یا ائمہ نے اس آیت سے کیا یہ عقیدے کا استنباط یا استدلال یا اس عقیدے کا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کام چل جائے گا کہ میرے عقیدے پہ یہ دلیل ہے، یہ نہیں چلے گا. آیت کے لیے واضح سلف کا فہم ہونا چاہیے. ٹھیک. حدیث پر بھی جو ہے یہی اصول لاگو ہوگا کہ آپ اگر کوئی حدیث پیش کر رہے ہیں یا ہم کوئی حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس پر ہم کو جو ہے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس حدیث سے صحابہ، تابعی، تبع تابعی، ائمہ نے اس حدیث سے یہ عقیدے کا استنباط کیا ہے یا اس عقیدے کو انٹروڈیوس کرایا یا نہیں کرایا، یہ بتانا پڑے گا. ٹھیک. اس کے بعد میں جو ہے دلیل میں سلف کا فہم ثابت کرنا ہوگا. جب دلیل آپ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر سلف کو پیش کرنا ہوگا. جی چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد میں دعویٰ دلیل واضح. ہاں چلیے آگے بیان کیجیے. شرائط پوری ہو گئی آپ کی طرف سے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، یہ جو بھی آپ قرآن پیش کریں گے یا ہم قرآن پیش کریں گے اس کے اوپر ہم سلف کو پیش کریں گے کہ ہاں یہ آیت سے یا اس حدیث سے یہ سلف نے یہ عقیدے کو ثابت کیا ہے. جی اور ٹھیک. ہاں. اس کے بعد اب آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کے ادلہ کیا ہے، تو بھائی ہم قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے ماننے والے ہیں. اور آپ اس سے پہلے ہم سلف کا فہم کو لیتے ہیں. قرآن حدیث، آپ نے ایک قرآن حدیث سے پہلے دیکھتے ہیں سلف کے فہم کو. آپ پہلے یہ بتائیے شرائط اصول بیان کیے، پہلے ان اصول پر تو گفتگو ہو جانے دیجیے. آپ نے ایک طرف نمبر 6 میں بتایا کہ دلیل میں قرآن اور حدیث پیش کیے جائیں گے، قرآن کی آیت یا حدیث، اور آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس چاروں سے استدلال کریں گے. اصول نمبر 6 درست ہے یا بعد میں آپ نے کہا وہ درست ہے؟ درست کیا ہے؟ دونوں بھی درست ہے. اگر آپ اجماع بھی لے رہے تو قرآن سے ہی دلیل لینا پڑے گا آپ کو. مطلب اگر آپ قیاس بھی لے رہے ہیں تو قیاس سے بھی جو ہے قرآن سے ہی دلیل لینا پڑے گا آپ کو. چلیے تو آپ اس کی وضاحت کریں. اجماع ہو تو قرآن سے دلیل ہونی ضروری ہے. تو آپ بتائیے جب اجماع پر قرآن سے دلیل شرعی ہے وہ آپ نے جو اجماع کی شرط بتائی ہے کہ اجماع اسی وقت معتبر ہوگا جب اس پر قرآن کی کوئی دلیل ہو، قیاس اسی وقت معتبر ہوگا جب اس پر قرآن کی کوئی دلیل ہو، یہی کہا ہے نا آپ نے؟ صحیح ہے. صحیح. تو آپ یہ بتائیے کہ جب اجماع پر قرآن کی کوئی دلیل رہی موجود ہے تو پھر قرآن ہی سے استدلال کیوں نہ کر لیا جائے؟ اجماع کی کیا نہیں ہوگا نا وہاں پر. کیا بات ہے؟ یہ ثابت ہو رہا بعد میں اختلافات، تاریخ میں کئی مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں. آپ کو کیا معلوم وہ چیز میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے بعد میں قرآن سے اس آیت سے دلیل. آپ نے جو اجماع کی شرط بتائی ہے، اس شرط کے ساتھ اجماع واضح نہیں ہوا نا، اس شرط کے ساتھ قیاس بھی واضح نہیں ہوا. آپ یہ دونوں چیزیں پہلے واضح کر دیجئے مثال سے.
عقیدے میں دیکھیے، عقیدے میں تو پہلے قرآن اور حدیث ہونا چاہیے نا، واضح ہونا چاہیے. اگر واضح نہیں ہے تب جا کے آپ کو جو ہے سو یہ پیش کرنا پڑے گا کہ بھئی ہاں یہاں سے میں اگر یہ اس سے استنباط کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس قیاس ہے، یعنی کہ قرآن کی آیت سے انہوں نے یہاں سے قیاس ہے یا حدیث سے انہوں نے یہاں سے، یا پھر آپ کے پاس اتنا ہے. قرآن کی کوئی آیت اگرچہ واضح نہیں ہے اس کی وضاحت ہم قیاس سے کریں گے. ہاں قرآن سے اگر نہیں ہے تو آپ کو قرآن کی آیت کی تفسیر بتانا پڑے گا کہ یہ تفسیر، یہ جو آپ نے یہ ہم حوالہ دے رہے ہیں جو آیت یا جو عقیدے کا ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، کیا یہ عقیدہ صحابہ کے دور میں تھا، تابعی کے دور میں تھا، تابعی کے دور میں تھا، ائمہ کے دور میں تھا؟ اب بات تو کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ عقیدہ آپ قرآن کی آیت لے کر آ رہے ہیں اور عقیدہ بعد میں آ رہا. سید ذاکر حسین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت یا حدیث یا کسی حدیث میں وضاحت نہیں ہوگی، اس وضاحت کو وہ وضاحت ہم قیاس سے پیش کریں گے. یعنی قیاس سے قرآن کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے اور قیاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وضاحت ہوتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں. جی مثال دیجیے آپ. مثال دوں؟ جی مثال دیجیے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جس طرح آپ کو سورہ انعام پڑھنے سے پتہ چلتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان لانے کے بعد میں ظلم نہیں کرنا ہے. تو ظلم مطلب ہمارے پاس اردو زبان میں اگر ظلم بولیں گے تو زیادتی کو بولیں گے، ظلم گناہ کو بولیں گے. لیکن جب یہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے آیت نازل ہونے کے بعد، اللہ کے نبی سے جا کے پوچھے کہ اللہ کے نبی ہم نے کون ہے کہ گناہ نہ کرے، یعنی کہ ظلم یعنی گناہ ہے. تو اللہ کے نبی نے یہاں پر تشریح کر کے بتا کہ یہاں پر اصل جو ظلم ہے وہ ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تو ایسا آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ یہ عقیدہ لا رہے تو یہ عقیدے کا یہ اصل معنی ہے وہ آپ کو صحابہ سے بتانا پڑے گا. میں اگر یہ معنی لے رہا ہوں جس طرح میں آپ میری بات مکمل ہونے کو دو نا. آپ چلیے ٹھیک ہے. اب یہ آیت میں تو شرک نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو اللہ کے نبی سے پیش کرنا پڑے گا، اگر صحابہ سے پیش کرنا پڑے گا. میں اگر کوئی چیز بتا رہا ہوں جو صحابہ نہیں بتائے، تابعی نہیں بتائے، تبع تابعی نہیں بتائے، ائمہ نہیں بتائے، میں اپنی طرف سے قرآن سے بتا رہا ہوں تو یہ تو غلط بات ہوگی نا. اچھا چلیے، آپ کے نزدیک قیاس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں اگر ابہام ہو تو اس ابہام کو جس قول کے ذریعے دور کیا جائے گا اس قول کا نام قیاس ہے. یہی جہاں پر وضاحت نہ ملے اس کو ہم وضاحت لیں گے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے سلف کا. ہاں وہی کہہ رہا ہوں، وضاحت لیں گے سلف سے، ہم وضاحت کرائیں گے. تو کسی آیت یا کسی حدیث کی اگر سلف میں سے کوئی وضاحت کرے تو اسی وضاحت کا نام قیاس ہے. اسی وضاحت کا نام سلف ہے. اس کو کہتے ہیں سلف کا فہم کہتے ہیں اس کو. اچھا اس کو سلف کا فہم کہتے ہیں یا قیاس کیسے کہیں گے؟ واضح کر دیجیے. قیاس کہتے ہیں یا قیاس سے عقیدہ بنتا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قیاس سے ہم استدلال کریں گے. میں کہاں سے قیاس کہا بھائی؟ میں نے تو کہا قرآن حدیث پہلی حجت ہوگی. اور اجماع اور قیاس سے استدلال. اجماع اور قیاس سے بعد میں آئے گا نا. پہلے جب حدیث اور قرآن کی آیت واضح ہو جانے کے بعد میں اگر آپ آئے گا کہ نہیں؟ ایک منٹ مجھے بتاؤ. اچھا ایک منٹ مجھے بتاؤ، قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے، کیا کوئی قیاس کرنے سے عقیدہ بن جاتا ہے؟ کسی کے قیاس کرنے سے وہ آپ بتائیے عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے. یعنی آپ بتائیے آپ کا مستدل ہے کیا؟ آپ استدلال آپ ایک بار کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے استدلال کریں گے، دوسری بار آپ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث اور اجماع اور قیاس چاروں سے استدلال کریں گے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ قیاس سے عقیدہ ثابت ہی نہیں. تو پھر آپ نے کہا کیونکہ ہم استدلال کریں گے قیاس سے. ارے صرف قیاس سے. اچھا آپ بتا دو، کیا آپ کے نزدیک آپ کے مذہب میں صرف قیاس سے عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ اپنا میں اپنا بتاؤں گا. ارے بتاؤں گا آپ کے پہلے آپ اپنا مستدل آپ کا مستدل واضح ہونا ہے. آپ کہیے کہ ہم صرف ذاکر بھائی آپ سے مستدل کی وضاحت ہو رہی ہے. آپ کہہ دیجیے کہ قیاس سے ہم استدلال نہیں کریں گے، یا آپ کہہ دیجیے قیاس سے استدلال کریں گے. قیاس کو ہم تب لیں گے جب قرآن و حدیث میں واضح نہ ہو. اچھا قرآن و حدیث کو لیں گے، کس چیز میں لیں گے؟ قیاس سے کس چیز پر استدلال کریں گے؟ سن لیجیے، اگر کسی وہی قیاس کو لیں گے جو قیاس صحابہ سے نہ ٹکرائے،
ना ताबई से टकराए ना सलफ के फहम से टकराए। बाद में आकर कोई प्रयास करता है और वो जाके सहाबा के आसार से टकराता है, ताबई के आसार से टकराता है, सलफ के फहम से टकराता है, तो वो आसार को ले जाके कचरे के डब्बे में डालेंगे। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं जाकिर भाई, जितनी बात हो रही है उतनी का पहले जवाब दीजिए। उसूल तय करो ना, फिर बार बार बोल रहे उसूल तय करो, मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, मुस्तदल माना गए, आप अब तक कयास की वजाहत नहीं कर सके। कयास कहते किसे हैं? आप कयास की वजाहत, एक मिनट पहले आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। सवाल सुन, मेरा सवाल सुनकर उसका जवाब, आप बीच में जवाब देने लगते हैं। सवाल नहीं सुना, अभी मैंने सवाल ही नहीं किया है अभी पूरा। अब कैसे सुन लिया आपने? आलिमुल गैब हैं आप। अच्छा बोल। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हम कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास चारों से इस्तिदलाल करेंगे, तो आप दो चीजों का जवाब दें। कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास तो अलग अलग आप मुस्तदल मानते हैं या नहीं? एक सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल ये हुआ कि कुरान, हदीस और इजमा और क़ियास है क्या चीज़, इनकी हकीकत को वाज़े कीजिए, ताकि आप किससे इस्तिदलाल करेंगे, उसको क़ियास आप कहेंगे तो हम वाकई वो क़ियास है या नहीं वो पहले वाज़े हो जाए। इसलिए आप इन चारों की हकीकत को बयान करें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनको चारों को मुस्तकिल हुज्जत नहीं मानते तो मुस्तकिल हुज्जत आपके यहाँ क्या है उसको बयान करें, और फिर क़ियास या इजमा को आप हुज्जत मानेंगे तो किस दर्जे में मानेंगे उसको बयान करें। ये तीन सवाल है, तीनों सवाल के जवाब दे दीजिए ताकि बात हो जाए। अगर मैं जो मुनाजरे के उसूल पढ़ लिया उसको अगर आप कान खोल के दिल तसल्ली से पढ़ लेते तो ये सवाल ही ना करते आप। अगर आप कहो तो फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो अकीदे में जो हुज्जत या अकीदा जो साबित होता है ना, वो या तो कुरान की वाज़े आयत होती है या तो हदीस होती है। इन दोनों से ही अकीदा वाज़े होता है। ठीक, अकीदे में कोई मुझे बता दो कि कयास चलेगा अकीदे में? अगर कोई कयास करके एक अकीदा घड़ लिया, वो उसका अकीदा दुरुस्त माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। उसके लिए शर्त है, उसके लिए लाजिम है कि वो कुरान से दलील लाए, वाज़ेह कुरान से दलील या हदीस होनी चाहिए। समझे? अकीदे में कयास नहीं चलेगा, आपको बारहा कह रहा हूँ। और आपसे जब मैंने मुतालबा किया, क्या आपके मजहब में, आपके फिक्र में अगर कोई कयास से एक नया अकीदा घड़ लिया तो क्या आप उसको हुज्जत मानेंगे, उस अकीदे को एक्सेप्ट करेंगे? तो आपने कहा हाँ मैं इसको मानता हूँ। तो ये तो आपने उसूल की जो है ये धजिया उड़ा दी है। जो है तो आपके पास नहीं मालूम है शायद कि उसूल अकीदा किस चीज़ से बनाया जाता है। किसी के राय से अकीदा नहीं बनता है, उसके लिए कयास मतलब राय है ना, कयास किसको कहते हैं? तो आप पहले ये बता दीजिए कि क्या कयास से अकीदा कैसे बना रहे हो? किसी की राय से अकीदा बनेगा या कुरान हदीस से अकीदा बनेगा? अगर कुरान और हदीस के अंदर आप, हमारी बात अकीदे पे हो रही है, ना के जो है तो इसको इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए चार चीज़ें पहन जरूरी है। मैं आपको बारहा बताया कि या तो कुरान की आयत वाज़ेह होनी चाहिए, हदीस वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप या तारीख में ऐसे कुछ लोग गुजरे हैं जो कुरान से और हदीस से ऐसे अकायद लेकर आए हैं जो कि सलफ ने उसका मना किया है। तो हम एक्चुअली इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई कोई कुरान की आयत या कोई हदीस लेकर आए तो जरूरी है हमको कि सहाबा और ताबई और तबे ताबई ने उसके बारे में रहनुमाई की होगी, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सहाबा, ताबई, तबे ताबई, आइम्मा उस अकीदे के बारे में इंट्रोड्यूस ही ना कराएं कि वो कुरान में फिर भी नहीं मालूम। एक शख्स बाद में आकर जो है तो उस अकीदे का इंट्रोड्यूस करा रहा, तो इस अकीदे को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा इस अकीदे को। अकीदे का मसला है यहाँ पर, समझे आप? आपकी बात अगर कोई मसाइल के अंदर, अगर कोई मसाइल के अंदर कोई ऐसा मामला है, बोल चुके हैं आप, तो वो अलग बात है। हो जाइए आप, आपका वक्त खत्म होगा, 2.5 मिनट बोल चुके हैं। मैंने 3 सवाल किया, कयास क्या है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपको हिम्मत भी नहीं होगी, इंशाअल्लाह क़यामत तक आप इसका जवाब नहीं देंगे कि कयास और इजमा, कुरान हदीस की हकीकत क्या है। क़यामत तक इसका जवाब नहीं देंगे आप। दूसरा सवाल मैंने ये किया कि इन चारों को आप अलग अलग हुज्जत मानते हैं या नहीं, आपने इसको भी बयान नहीं किया। आप डरते क्यों हैं? आप खुल के कहिए कि हम इजमा और क़यास को हुज्जत नहीं मानते, या खुल के कहिए कि हम सिर्फ कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करेंगे, इजमा और क़यास से इस्तिदलाल नहीं करेंगे। आप कहिए, हम तस्लीम करेंगे, ठीक है, आप उसी से इस्तिदलाल करें। आइए हम आपसे सवाल करेंगे फिर, लेकिन आपको हिम्मत नहीं होगी ये वाज़ेह करने की हम इजमा और क़यास से इस्तिदलाल नहीं करेंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर आप मानते हैं इजमा और क़यास को हुज्जत, तो किस दर्जे में मानते हैं? आपने इसको भी बयान नहीं किया। आप उल्टे मेरी तरफ
ایک قصہ گھڑ لیا کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں قیاس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے نہیں کہا یہ کہ قیاس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. آپ آئیے, جب ہمارے مستدل کی وضاحت کا نمبر پیش آئے گا تو میں بیان کروں گا کہ میں کس کس چیز سے استدلال کروں گا. اس وقت میں بیان کروں گا کہ میں کس کس چیز سے استدلال کروں گا. پہلے آپ کے مستدل کی وضاحت ہو رہی ہے, آپ کہہ دیجئے کہ ہم اجماع اور قیاس سے استدلال نہیں کریں گے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کے لیے قرآن کی واضح آیت ہونی چاہیے. جب واضح آیت ہے فہم سلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ بیان کیجیے, واضح آیت کی جب شرط ہے تو فہم سلف یا فہم صحابہ کی کیا ضرورت ہے جب آیت ہی واضح ہے. دوسری شرط آپ نے حدیث سے کوئی واضح حدیث ہونی چاہیے. جب حدیث واضح ہے تو پھر فہم سلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ بتائیے. فہم سلف کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں پر کوئی ابہام ہو. پہلے ہی واضح ہے تو پھر فہم سلف کی ضرورت کیوں؟ اور فہم سلف کی ضرورت پڑ گئی تو اس کا مطلب وہ واضح نہیں ہے. اس لیے آپ بالکل واضح قرآن کی آیت لائیں گے, واضح حدیث لائیں گے. آپ میرے 3 سوال کا جواب دیجیے. قیاس کی حقیقت کیا ہے, اجماع کی حقیقت کیا ہے, قرآن کی حقیقت کیا ہے, حدیث کی حقیقت کیا ہے. ان چاروں کو آپ الگ الگ حجت مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ بھی بتائیے. اگر مانتے ہیں تو کس درجے میں مانتے ہیں اور اس کی مثال بیان کیجیے. چلیے میرے سوال کا جواب دیجیے. دیکھیے ہماری گفتگو 20 منٹ ایسے ہی برباد ہو گئی ہے. تو آپ یہ حدیث یہ کہتے تھے قیاس حجت ہے, عقیدے میں تو ہم نہیں مانتے کہ صرف قیاس کی وجہ سے عقیدہ بن جاتا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. آپ نے کہا کہ ہم مانتے, اب آپ پھر بول رہے کہ میں نے نہیں کہا اس طرح. آپ نے کہا ہے آڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے جس کے اندر آپ نے کہا, میں نے جب آپ سے پوچھا کیا آپ کے مذہب میں, کیا آپ کے نزدیک کوئی اگر قیاس سے کوئی عقیدہ بنا لے گا تو آپ مانیں گے؟ تو بولے آپ نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں. کہا آپ نے, پھر آپ بول رہے کہ نہیں میں نے کب کہا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ دل دماغ رکھ کے بات کرو, اور کیا بات کر رہے اس کو آپ جو ہے سمجھو پہلے. اور میں نے آپ کو واضح الفاظوں میں بتا دیا ہوں, اور بات کو زیادہ طول نہ دو, کیونکہ 20 منٹ ایسے ہی آپ خالی اصول کے اندر برباد کریں تو عقیدے پہ کب آئیں گے؟ پھر اس کی وضاحت میں کتنا ٹائم ڈالیں گے؟ پھر دلائل میں کتنا ٹائم ڈالیں گے آپ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ صرف قرآن و سنت سے واضح ہوگا. اب میں نے جو آپ سے کہا کہ بھائی فہم سلف کیوں ضروری ہے, کیونکہ آپ شاید عقائد کی کتابیں نہیں پڑھے ہوں گے, یا پھر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ تاریخ میں کئی لوگوں نے آیا قرآن کی آیت جب واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک نیا معنی نکالا, اس کا ایک نیا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. تو ہم نے کہا کہ دیکھو تم نہیں مانتے, دیکھو یہ صحابہ نے بھی یہی سمجھا, دیکھو اس کا سلف نے بھی یہی مانا لیا, دیکھو اس کا یہی سلف نے مانا لیا. تو یہ تو حجت کے لیے اس کو پیش کیا گیا. تو ہمارے پاس جب سلف موجود نہیں ہوں گے تو قرآن کی آیت سے کوئی بھی آئے گا اور کوئی بھی عقیدہ بنا لے گا تو تھوڑی پتہ چلے گا. تاریخ میں خوارج اٹھے, جہمیہ اٹھے, معتزلہ اٹھے, حلولیہ اٹھے, کتنے لوگ اٹھے. بدعت اور خرافات کرنے والے بھی قرآن سے دلیل لاتے, تو کیا ان کے دلیل لانے میں سے, ان کی آیت میں کچھ بھی ہو جانے سے وہ اگر کسی اپنے سلف کو, کسی اپنے معتبر عالم کو, مفتی کو پیش کریں گے تو کیا وہ اس کی بات تھوڑی مان لی جائے گی؟ اس کے عبادت کی شکل کو اختیار تھوڑی کر لیا جائے گا, دین کا حصہ تھوڑی سمجھا جائے گا اس کو. تو میں نے اس سینس میں بات بتائی تھی کہ اس لیے ہم سلف کے فہم کو وہاں پر لازم قرار دیتے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے, نہ کہ بعد کے لوگوں کے فہم کو جو ہے واضح یہ کرتے ہیں وہاں پر حجت بناتے ہیں. سلف کا فہم ہونا بھی ضروری ہے. پورا ہو چکا ہے. تو اب ایک سیکنڈ ابھی آپ جو ہے بات کو آگے بڑھائے, اپنا مکمل موقع پر عقیدہ بتائے, یا مجھے بولے میں اپنا مکمل موقع پر اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. وقت پورا ہو چکا ہے ذاکر بھائی. اب میری بات سنیے, آپ ہی نے کہا تھا کہ پہلے اصول طے ہوگا, آپ اب تک اصول طے نہیں کر سکے. یہ کیسے اصول آپ لائے تھے کہ آپ اپنے ہی اصول میں پھنسے؟ 6 نمبر پر آپ کہہ رہے ہیں ہم قرآن اور حدیث سے استدلال کریں گے, 10 نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس چاروں سے استدلال کریں گے. آپ کے اصول آپس میں ٹکرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف قرآن کی واضح آیت سے عقیدہ ثابت ہوگا, صرف واضح حدیث سے عقیدہ ثابت ہوگا, اور اس کے بعد اب فہم سلف کے بغیر آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. قرآن کی کوئی آیت پیش کیجیے یا کوئی حدیث پیش کیجیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بغیر فہم سلف کے قرآن کی کسی آیت پر عمل کرنا, بغیر فہم سلف کے کسی حدیث پر عمل نہ کرنا. آپ اس کو پیش کیجیے, اس کے بعد آپ کہیے کہ ہاں فہم سلف ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم فہم سلف کو لائیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا فہم سلف پہ آئے ہیں نا, جب یا اصول آپ نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے جناب, ایسے پھنسیں گے کہ انشاءاللہ قیامت تک اس سے نکلنے کا نمبر نہیں آئے گا آپ کا. لیکن آپ پہلے یہ ثابت کیجیے, آپ جو کہہ رہے ہیں ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں, آپ کے اصول کے مطابق آپ اپنا اصول طے کریں گے. قرآن فہم سلف ضروری ہے, قرآن کی واضح آیت کے ساتھ, حدیث کے ساتھ آپ ضروری مانتے ہیں. تو پیش کیجیے, کوئی آیت پیش کیجیے. چلیے
دیکھیں اصل مجھے لگتا ہے ہمارے اصول دیکھ کر آپ کو گڑبڑاہٹ ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جتنے بدعت اور خرافات کرنے والے اور اکثر مقلدین کے عقیدہ اہل سنت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسی لیے آپ کو بہت دقت ہوگی۔ میں نے جو اصول بنائے ہیں نا یہ آپ کے لیے ہضم نہیں ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو قرآن آج شاید آپ نہیں پڑھے ہوں گے، قرآن پڑھ لیتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے صحابہ نے ایمان لایا ویسے شرط لگائیے کہ صحابہ کے جیسے ایمان لانا ہے۔ کہ کیوں صحابہ کو جو ہے یہاں پر اللہ کے نبی نے بنیاد بنایا، اللہ نے بنیاد بنایا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ جیسا ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ اگر پھر قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی بھی جس کو معلوم ہونے کے بعد کہ بھئی یہ حق ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے جو کہ صحابہ کے خلاف ہوگا، وہ اسی راستے سے جہنم میں جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو اسی راستے سے جہنم، کس طریقے سے ہونا چاہیے، چاہے عقیدے کے معاملے میں ہو، اخلاق کے معاملے میں ہو، عبادات کے معاملے میں ہو، آپ کو صحابہ کا فہم لازم اور ضروری ہے۔ آپ اسی لیے تو آپ لوگ بدعت اور خرافات نکالتے رہتے آئے دن، اس لیے تو تقلید کو پروموٹ کرتے کیونکہ آپ لوگوں کو اصول ہی معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کے جیسا آپ کو ایمان لانا ہے۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ سیدھا عقیدے پر آ جاؤ نا، پھر ابھی باقی ہے، آپ جو پھنسے ہیں نا اس میں، آپ پہلے اس سے تو پہلے نکل کر دکھائیے عقیدہ، تو آپ انشاءاللہ ایسا پھنسیں گے اس میں کہ آپ قیامت جس طرح پہلی بار پھنسے تھے نا آپ بھی پھنسیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ آمنتم بہ فقد اہتدوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی واضح آیت ہو تب بھی فہم سلف ضروری ہے، فہم سلف ضروری ہے، میں دیتا ہوں نا آپ کو حدیث ہو تب بھی فہم ضروری ہے۔ نہیں رکیے، پہلے آپ بیچ میں بول رہے ہیں، آپ اپنے اصول کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے غیر مقلدیت کی بوکھلاہٹ، اپنے اصول کی مخالفت کرنے کو کر آئے آپ۔ فہم سلف ضروری ہے قرآن واضح آیت کے ساتھ، کوئی ایک آیت پیش کر دی جس میں اللہ نے کہا کہ میری قرآن کی کسی آیت پر اس وقت تک عمل مت کرنا جب تک سلف کا فہم اس کے ساتھ نہ ملا لو۔ ایک حدیث پیش کر دیجیے، آپ نے نہیں پیش کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ فہم سلف کے ساتھ آیت پر عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ ترجمہ کریں تو آپ جھوٹے ہیں، قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں۔ آپ ایسی آیت پیش کریں جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ قرآن کی کسی آیت پر اس وقت تک عمل مت کرنا جب تک فہم سلف کو اس کے ساتھ مت ملا لو۔ آپ ایک آیت پیش کر دی، چیلنج ہے غیر مسلم کو قیامت تک۔ چلیے ہو گیا۔ اصل میں کیا ہے، آپ کو علم نہیں ہے اس معاملے میں، اسی لیے آپ خالی حجت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں تاریخ میں جنہوں نے قرآن کی آیت واضح ہے لیکن اس کا انہوں نے ایسا مانا، ایسا عقیدہ بنایا کہ سلف ہے سو وہاں پر آتے کا جو ہے کنڈم کرنا پڑا اور ان کو غلط ثابت کرنا پڑا۔ وہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ انہی آیتوں کا سہارا لیں گے جن آیتوں سے تاریخ میں کچھ لوگ بھٹک گئے۔ جیسا واضح ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بات قداری جائے، آ کے انہیں قرآن کی آیت پیش کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ حکم اللہ کا ہونا چاہیے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب سے خلیفہ بنے لوگوں پر حکم چلا رہے تو لوگوں پر حکم آپ چلا رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں پر اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ قرآن کی آیت صحیح ہے لیکن اس سے تم سمجھ جو لے رہے ہو نا، اس سے جو تم فہم لے رہے ہو وہ غلط ہے۔ ہم بھی وہی کہیں گے کہ ان فیوچر میں کوئی آگے اگر قرآن کی کوئی آیت پیش کرے گا اس سے ایک نیا عقیدہ بنائے گا، ہم کہیں گے کہ نہیں قرآن کی آیت صحیح ہے لیکن اس سے تم عقیدہ استنباط کر رہے ہو، جو استدلال کر رہے ہو یہ غلط ہے کیونکہ تمہارے پاس سبق نہیں ہے۔ یہ ہے، اور ایسا آپ کو تاریخ میں جو ہے بہت سارے لوگوں سے آپ کو میں اقوال دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ تاریخ میں قرآن لاتے گئے اور اپنی منطق، اپنی عقل، اپنا فلسفہ لگا کے جو ہے گمراہ ہوتے گئے۔ کئی مثالیں موجود ہیں، تو آپ ادھر ادھر جائیں مت، سیدھا اپنے عقیدے پر آئے، اپنا عقیدہ واضح کریں کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے وقت میں بولنے لگتے ہیں، یہ ہے غیر مقلدیت کی بوکھلاہٹ کہ اپنا اتنا وقت ملنے پر بھی اپنی بات پوری نہیں کر سکتے، بک بک بکرنا ضروری ہے۔ میں نے سیدھا سا ایک آیت کا مطالبہ کیا تھا لیکن اب تک آپ 5 منٹ ہو گئے اور انشاءاللہ 500 سال تک بھی بیٹھ گئے تب بھی آپ ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا مطلب آپ کا وہ دعویٰ جو ہے ہم صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ آپ امت کو بیوقوف بنا رہے، جھوٹ بول ڈکے گئے، آپ بیوقوف بنا رہے عام لوگوں کو۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتے گئے اور یہاں پر فہم سلف کو ضروری قرار دیا گیا، یعنی آپ ہزاروں اسلاف کی تقلید کو واجب قرار دیتے، اس کے بغیر کسی مومن کا ایمان، اس کا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ اور رسول کو مانتے ہیں۔ اتنا جھوٹ بولتے ہو آپ لوگ، شرم نہیں آتی آپ لوگ کو جھوٹ بولتے ہوئے؟
چلیے آپ ٹھیک ہے، آپ فہم سلف کو حجت مانتے ہیں، آپ کی یہ بات درست تھی، لیکن آپ بغیر قرآن اور حدیث کے فہم سلف کو حجت مانتے، اس کا مطلب آپ نے فہم سلف کو جو حجت مانا ہے، نہ اللہ کے کتاب کی کوئی آیت پیش کر سکتے نہ کوئی حدیث پیش کر سکتے، بغیر قرآن اور حدیث کے آپ کا اپنا اصول ٹوٹ چکا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول والا۔ اب آتے ہیں اس اصول کی طرف، آپ کا یہ اصول کہ قرآن اور حدیث ہی صرف حجت ہے، اجماع اور قیاس سے آپ استدلال نہیں کریں گے، اس کو آپ بالکل دو ٹوک بیان کر دیجیے تاکہ اس اصول پر کنفرم ہو جائے کہ ہاں صرف قرآن اور حدیث سے ہی استدلال کیا جائے گا۔ ہو گیا؟ جی جی تو اصل آپ کو علم نہیں ہے، مجھے جہاں تک معلوم ہے، میں لاسٹ ٹائم آپ سے گفتگو کرا تو آپ کے عقائد کس سے جا کے ملے وہ تو اب آگے آگے پتا چلے گا، کہ اسی لیے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے عقیدے پہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اسی لیے آپ جو ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے کسی نہ کسی کا قیاس یا کہیں نہ کہیں کسی کا جو ہے وہاں پر کیا بولتے ہیں اس کو فلسفہ، کسی نہ کسی کا آپ جو ہے یہ پیش کریں گے اپنے عقیدے میں، اسی لیے بہت زیادہ زور دے رہے، جبکہ میں نے آپ کو واضح قرآن کی آیت پیش کر دی جس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، مثل کس کی مثل؟ ایمان کس کے مثل آنا ہے؟ صحابہ وہاں پر مراد ہے، آپ کہہ رہے ہو صحابہ مراد ہے، صحابہ کو سلف میں تو کس کو سلف کہیں گے؟ سب سے پہلے سلف تو صحابہ ہے، اب آپ یہاں پہ صحابہ کو بھی سلف سے ماننے سے انکار کر دیا قرآن کی روشنی میں، اسی لیے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو جب کبھی بھی لوگوں نے اپنی منطق اپنی عقل سے سمجھا وہی لوگ گمراہ ہوئے تاریخ میں۔ اور سورہ نساء کی بھی آپ میں نے پیش کر دی، جس کے اندر وہاں پر جو مومنین کا راستہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا وہ مومنین سے مراد صحابہ ہے۔ اللہ کو واضح الفاظوں میں کہہ رہا ہے کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹے گا، ایک نیا راستہ اختیار کرے گا، چاہے عقیدے کے معاملے میں ہو یا قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں ہو یا عبادات کے معاملے میں ہو، وہ صحابہ کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدے کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول لائے گا، وہ تو باطل ہو جائے گا۔ یہ آپ کو شاید اچھی طریقے سے معلوم ہے، اس لیے آپ اس کی میں فٹ نہیں ہو رہے، ہم اس کی میں فٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ بارک اللہ، ہم اس لیے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ شاید آپ اگر میں اس طرف جاؤں گا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا سلف کا فہم ضروری ہے، اس پر میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی طرف اگر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ کا وقت پھر پورا ہو چکا ہے، آپ جواب نہیں دے سکے گا، اس لیے آپ پیچھے گفتگو مت لے جائیں۔ صحابہ کرام جن چیزوں پر عقیدہ رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، انہی چیزوں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہی قرآن میں حکم ہے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ سلف کے فہم کے بغیر تو قرآن کی کسی آیت پر عمل مت کرنا، کہیں نہیں کہا گیا، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو سوال کیا تھا کہ صرف قرآن اور حدیث کو ہی حجت مانیں گے، اجماع اور قیاس حجت نہیں مانیں گے، آپ 15-20 منٹ سے آپ اب تک اس کو واضح نہیں کر سکے اور انشاءاللہ قیامت تک آپ واضح نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتائیے کہ قرآن کی کسی آیت میں آپ تعویل کے قائل ہیں یا نہیں؟ کسی آیت میں تعویل کے قائل ہیں یا نہیں؟ تعویل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جیسے مثال دے کے سمجھائیں، ہیں مثال دے کر سمجھاؤ، مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ اَيْنَمَا كُنْتُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم ہو وہاں اللہ کی ذات ہے۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، آپ بتائیے یہاں وجہ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کا لغوی معنی حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی الگ معنی بیان کر رہے ہیں؟ ہو گیا آپ کا ابھی؟ ہاں جی ٹھیک۔ اب میں آپ کو جو ہے اصل میں آپ قرآن و حدیث کو مکمل سلف کے فہم سے نہیں سمجھنا چاہ رہے، سیدھی بات ہے، صاف بات ہے۔ میں آپ کو اصول واضح کر کے بتا دیا، تاریخ میں ایسے کئی لوگ آئے ہیں اور آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، وہ قرآن سے اپنے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں، تو کیا مان لیں گے قرآن ہونے سے؟ حدیث سے اپنے عقائد کو ثابت کر رہے ہیں، اپنے بدعات کو ثابت کر رہے ہیں، اپنے خرافات کو وہ ثابت کر رہے ہیں، حدیث سے استنباط کر رہے ہیں، وہ حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، حدیث کا غلط معنی غلط ثابت، تو اس کو کون مانے گا؟ اسی لیے ہم نے یہاں پر شرط لگائی، قرآن کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا اور آپ کہہ رہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، تو آپ دوسرا کوئی اور معنی نہ ہے اس کے اندر۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اور بھی دیگر کئی تابعی تابعی کے اگر اقوال پیش کروں گا تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، جنہوں نے واضح الفاظوں میں یہ بات کو لکھا ہے کہ تم جو ہے سو صحابہ کے آثار کو، دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے آثار کو لازم پکڑو،
اگر ادھر سے ہٹ گئے تو پھر گمراہی. اس طرح امام احمد بن حنبل وغیرہ کے بہت سارے اقوال ہیں جنہوں نے واضح الفاظوں میں کہا کہ تم کو سلف کا ہی آثار، سلف کا ہی سہارا لینا پڑے گا آپ کو دین سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے. ان کو چھوڑیں گے تو گمراہی آئے گی آپ کو. پھر یہاں تک کہ ارے 1 منٹ 2 منٹ میں وقت ختم. سبحان اللہ. خیر آپ عقیدہ دیکھیں آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہو گیا ہے. 1 منٹ آپ خاموش ہوئے، میری بات. میرا وقت ختم ہو گیا تو میں آپ کا وقت دیکھتا ہوں. میں نے جو سوال کیا تھا کہ آپ تعبیر کے قائل ہیں یا نہیں، اس کا جواب دینے کی آپ کو ہمت نہیں ہوئی. آپ امام احمد بن حنبل کے، حضرت ابن مسعود کے، ان لوگوں کے اقوال پیش کر رہے ہیں. ان کے اقوال ہم مقلدوں کے لیے چھوڑ دیجئے، تقلید ہم کرتے گئے، ہمارے نزدیک ان کے اقوال آپ حجت نہیں. آپ کے نزدیک آپ کہتے ہیں ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، آپ صرف قرآن اور حدیث کو پیش کریں. امام احمد بن حنبل، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی بن ابی طالب یا اور کسی امتی کے قول کو آپ مت پیش کریں، آپ اس کے مجاز نہیں ہے. دوسری بات کہ میں اپنا سوال پھر دوہراؤں گا کہ آپ قرآن کی کسی آیت میں تعویل کے قائل ہیں یا نہیں. ہمت ہے تو اس کا جواب دے دیجیے. اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ تعویل کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. ہو گیا جی. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ پہلے اپنے موضوع کی طرف آئیے. اگر ہم اس طرف جائیں گے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. رہا مسئلہ تعویل کا تو تعویل نہیں ہوگی، ہم نہیں مانیں گے تعویل کو. ہاں بشرطے کہ صحابہ نے اگر کوئی بات بتا دی، سلف نے کوئی بات بتا دی تو ہم اس کو اسی انداز میں مانیں گے، لیکن اس کو تعویل نہیں کہیں گے. اس کا وہ اصل معنی مانا جائے گا، نہ کہ اس کو تعویل مانی جائے گی. اور جو تعویل کرے گا یعنی کہ جو ایسی تعویل کرے گا، صحابہ نے جو بات بتائی اس کو تعویل نہیں کہیں گے، وہ تو صحیح معنی انہوں نے بتایا اس کا. صحابہ تابعی تبع جو معنی انہوں نے بنایا اس کو تعویل نہیں کہیں گے، اس کا تو انہوں صحیح معنی وہ بتا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کے ہٹ کے جو بات بتائے گا وہ تعویل کر رہا ہے، وہ تعویل کرنے والا گمراہ ہے. اچھا آپ کی بات ہوگی پوری. ہاں مطلب آپ نے جو بات کہی اس کی روشنی میں 1-2 سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو سیدھا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کوئی سوال نہیں، سیدھا عقیدے کی طرف آئیے کیونکہ ابھی 35 منٹ ایسے ہی نکل گئے. کس کے پاس ہے؟ آپ نے فہم سلف کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے. فہم سلف کیا گیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. میں بتاؤں گا اس کو، کہہ رہے تعویل نہیں کی جائے گی. آپ بتائیے وجہ کا ترجمہ قرآن کی لغت میں کچھ اور ہے اور وہ بعد میں آئیں گے بھائی، کچھ اور بعد میں آئیے. ہماری ٹاپک میں ہے نہیں، ہم ہماری ٹاپک پہ آؤ نا. کیا گئے ہم وہ ٹاپک پہ آئیں گے. ابھی 35 منٹ ایسے ہی ہو گئے، آپ عقیدے پر آئے نا. کی معنی کیا ہے بتا. ارے اس پر ہم آپ کو سبق پیش کریں گے، بے فکر رہیے. میں آپ کو اس پر بعد میں کہہ رہا ہوں نا. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اس آیت پر میں آپ سے الگ سے آڈیو بنا کے گفتگو کروں گا. کی معنی بیان کر دیجیے. کیا وجہ کا معنی آپ کو نہیں معلوم؟ چہرہ ہے، آپ نہیں مانتے چہرہ اللہ کا ہے. وجہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بالکل وجہ اللہ کا چہرہ ہے. اب وہ چہرہ تم اگر یہ کہو گے کہ چہرہ نہیں لوگے تو پھر تمہارا تو گیا ہی. اچھا اللہ کا چہرہ، حقیقی چہرہ مراد ہے. بالکل اللہ کا حقیقی چہرہ ہے. کیا وہ چہرہ انسان مخلوق سے تشبیہ نہیں ہے؟ بس اللہ کا نہ کوئی تمثیل ہے. اللہ کا چہرہ اللہ کا حقیقی چہرہ ہے. آپ مانتے ہیں اللہ کا حقیقی چہرے کو؟ ہاں آپ مانتے اس کو؟ اچھا ایک منٹ یہ بتائیے، اینما کنتم آپ اللہ کی حقیقی چہرے کو مانتے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو، پھر بھاگ رہے ہو. سید ذاکر حسین آپ سننے کا حوصلہ رکھے اور جواب دینے کا بھی حوصلہ رکھے. جس طرح میں سوال میرے سوال پر بھی جواب دو نا. پھر میرے سوال کا جواب دینے کا حوصلہ رکھے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کا حقیقی چہرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا حقیقی چہرہ وہ اللہ کی ذات سے الگ ہے یا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے؟ اب یہ آپ نے وجہ کہا نا. نہیں وجہ چہرہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ مکمل ہونے دے. بات ہی آپ نے کہا ہے مکمل بات ہونے دے. نہیں مکمل بات ہونے دے نا. اللہ میرا جواب سننے کا حوصلہ رکھو. مکمل صاحب میری جواب سننے کا حوصلہ رکھو. تو آپ نے سوال کر دیا نا. سوال کیا تو جواب سے سننے کا حوصلہ رکھو. ہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں وجہ اللہ کے لیے اگر آپ وجہ کہو گے کہ سن لو مکمل، اللہ کے لیے اگر آپ وجہ کہو گے، اللہ کے لیے اگر آپ جد کہو گے تو ہم اس کو حقیقی طور پر مانتے ہیں. اس کی کوئی تعبیر کوئی تشبیہ بیان نہیں کرتے، نہ کوئی جو ہے مخلوق کے اندر جو یہ کرتے ہیں، نہ تعویل نہ تشبیہ. بس جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے. اگر کوئی جسم انسان کی طرح مانے گا تو وہ تو کافر ہے. اب آپ نے جو آیت کے بارے میں کہا کہ اس آیت کو میں نے کہا نا، میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہو.
میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہاں پر جسے مراد آپ یہ مان لیں گے کہ وجہ سے مراد کہ جہاں مشرق میں بھی اللہ کی ذات ہے، مغرب میں بھی اللہ کی ذات ہے، مشرق ادھر بھی اللہ کی ذات ہے، تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ ہے، اگر اس کو ثابت کرنے کے لیے آؤ گے تو اس پر میں آپ کو سلف سے رد کرنے کی پوری کوشش کروں گا. جب آپ اپنے عقائد میں زمین دیتے وقت اس کو لے کر آئیے، ابھی مت دلیل پیش کریے، ٹھیک ہے؟ کہ سلف نے اس کا کیا معنی لیا ہے، سلف نے اسے کیا مراد لیا ہے، میں بتاؤں گا اس پر. آپ کی بات پوری ہو گئی ہے؟ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ ہاں اب سیدھا جو ہے 40 منٹ ہو گیا، ابھی بھی آپ اپنا سیدھا بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ کا حقیقی معنی نہیں بیان کیا. آپ کہہ رہے کہ وجہ نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، اور انسانوں کی طرف کی جائے گی، اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا. یہ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ کوئی حدیث پیش کر دیجیے اس پر. آپ کیا اس پر کہ وجہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، اور وجہ کی نسبت اگر انسان کی طرف کی جائے گی تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا. نہیں، وجہ اللہ نے کہا تو وجہ اللہ کے لیے ہے، وہ تم انسان کو کیوں بیچ میں گھسیڑ رہے ہو؟ نہیں تو اللہ نے جب کہا اپنے لیے تو اللہ کے لیے جب ہے وہ، آپ اپنی عقل کیوں اس کے لیے گھسیڑ رہے ہو؟ کیوں آپ انسان کو اپنے میرے پیچھے بول رہے سوال کرنے کے بعد؟ وجہ اللہ کا سوال کرنے کے بعد خاموش رہو، جواب سن لو. جب میری بات مکمل ہو گئی تب بولو. آپ صحیح کا مانا بھائی آپ دے، میں نے اس میں یہ خالی 40 منٹ سے ایسے ہی وقت پر بات کریں. ان کو ٹاپک پہ آنا نہیں ہے، ان کو موضوع پہ گفتگو کرنا نہیں ہے، سیدھی بات ہے. کیونکہ اتنے خطرناک ہم نے بیان کیے ہیں کہ یہ اصول میں ان کا عقیدہ پھر بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو وجہ اللہ کا ترجمہ نہیں آتا تو آپ کہہ دیجیے نہیں آتا. ہاں مجھے معلوم ہے، آپ عقیدہ آئیے نا، پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر جائیں گے تو بات اور لمبی ہوگی. تو کہہ دیجیے کہ نہیں آتا. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 40 منٹ ہو گیا ہے. پڑھ رہا ہوں اسے میں آپ سے جو پھر بیچ میں بات کر رہے ہو آپ کہہ رہے تعویل نہیں کی اصول توڑ رہے ہو، میرے بیچ میں بولتے اصول توڑ رہے ہو. آپ جو کہہ رہے ہیں نا اصول توڑ رہے ہو میرے بیچ میں بولتے. میں آپ کے بیچ میں نہیں بول رہا ہوں، جب آپ کا سوال مکمل ہو رہا ہے تب میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر بھی بیچ میں بول رہے ہو. لفظ کا دو الگ الگ معنی بیان کر رہے ہیں. اللہ کے لیے الگ معنی بیان کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے الگ معنی بیان کر رہے ہیں. اسی کا نام تعویل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ تعویل ہے، اسی کا نام تعویل ہے. اب اس کا نام تعویل ہے. میں آپ کو یہ کہا اب وَيَا بَقَا وَجْهُ رَبِّكَ وَيَا بَقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس آیت کا ترجمہ کر دیجیے. ہاں تو میں اس لیے کیا بول رہا ہوں آپ کو، آپ آؤٹ آف ٹاپک مت جاؤ، اس کا ترجمہ کراؤ. ابھی ایک آیت سے دوسری آیت، اب میں پہلے وہ آیت کو کمپلیٹ کریں گے نا، پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے. اصول طے ہو رہے ہیں ابھی دوسری آیت مت جاؤ، پورے بقرہ کی آیت. ارے کیوں بھاگ رہے ہو اس آیت سے؟ اس آیت سے کیوں بھاگ رہے ہو آپ؟ ابھی اصول طے ہو رہے ہیں. اس آیت سے آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آئے گی ابھی ہم آپ کو تعویل پر مجبور کر کے تعویل منوائیں گے. اصول طے ہو رہے ہیں. ارے تعویل کرنا گمراہی ہے، میں ثابت کروں گا سبق سے. گمراہی اگر کوئی تعویل کرے گا قرآن کی اصول سے بھاگیں گے. اسی اصول ابھی قرآن کی آیت سے پیش کروں گا الحمدللہ. ربک ذو الجلال والاکرام ترجمہ کر دیجیے اس کا، اگر ہمت ہے تو کر دیجیے. نہیں وہ ترجمہ وہ آیت سے ہماری گفتگو ہے ہی نہیں. ہماری ٹاپک علم اللہ ہے، علم اللہ پر آئیے. آپ اردو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اپنا عقیدہ بتائیے، یا مجھے کہو میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. ابھی 40 منٹ ایسے ہی برباد کیا آپ نے، ادھر ادھر کی باتیں کریے خام مقام سے. ترجمہ کر دیجیے. اب میں کوئی ترجمہ نہیں کروں گا، آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں. 40 منٹ ہو گئے، مجھے بولنے نہیں دے رہے ہو آپ. اپنا ایک اصول بھی صحیح آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں. ایک بار کہہ رہے ہیں ہم صرف قرآن اور حدیث سے استدلال کریں گے، پھر اس بات کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے استدلال کریں گے، پھر کہہ رہے کہ نہیں ہم اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے، پھر کہہ رہے ہیں قیاس کو مانتے ہی نہیں، پھر آپ قیاس کا نام دے رہے ہیں فہم سلف، پھر آپ کہہ رہے ہیں فہم سلف کے بغیر قرآن کی کسی آیت پر عمل نہیں ہو سکتا، پھر آپ اس پر کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے، کوئی آیت نہیں پیش کر سکے. یہاں پر آپ مقلد بن گئے. امام احمد بن حنبل اور پتہ نہیں کس کس امتی کا قول پیش کر کے آپ اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ فہم سلف ضروری ہے. یہاں آپ سیدھے سیدھے مقلد بن رہے، اپنے آپ کو اہل حدیث جھوٹا دعویٰ کرنے لگے. پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ تعویل نہیں کی جائے گی. میں نے وجہ کا ترجمہ پوچھا تھا، آپ وجہ کا ترجمہ نہیں بیان کر سکے. وجہ اللہ کا ترجمہ آپ کہہ رہے کہ کچھ اور ہوگا، وجہ الناس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا. تو آپ اس کی وجہ نہیں بیان کر سکے. کیوں ایسا الگ الگ کیوں ہوگا آپ بیان نہیں کر سکتے. آپ نہ قرآن کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں. میں نے ایک آیت کا ترجمہ پوچھا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سیدھا سیدھا آپ اس کا ترجمہ بتا دیجیے. اس کے بعد دوسری آیت کا ترجمہ پوچھ دوں گا، اس کے بعد آپ خود ہی کہیں گے نہیں بھائی تعویل کی جائے گی. چلیے آپ کے مکمل گفتگو تک میں خاموش رہا. اب میری مکمل گفتگو تک خاموش رہنا ہے تو گفتگو کرو، ورنہ آپ کو میں سمجھ گیا سامعین ان کو موضوع پر آنا نہیں ہے. پہلے ایک آیت پر خواہ مخواہ کہ انہوں نے جو ہے
वक्त बर्बाद कर दिया 20 मिनट तक। अब एक फिर नई आयत लेकर आ रहे, फिर इस पर इनको वक्त बर्बाद करना है। इन्होंने क्या कहा कि भाई हम मुकल्लिद हैं। अगर आप वाकई में मुकल्लिद है तो अपने अकीदे को, अपने जो आयत कुरान के अंदर ला रहे ना, अपने इमाम से साबित करो। कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम दूसरे इमाम को ले जाओगे, दूसरे लोगों के पास जाओगे, तो फिर तकलीफ में क्यों नहीं जाते हो? सिर्फ एक ही के इमाम के कौल को लेकर क्यों बैठे हो? कि सिर्फ एक ही की तकलीफ करते क्यों हो? फिर कभी इमाम मालिक की भी मान लो, कभी इमाम शाफी की भी मान लो, कभी इमाम अहमद बिन हंबल को भी मान लो। ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब तकलीफ की बारी आती है तो सिर्फ इमाम अबू हनीफा, और जब फिर समझने की बारी आती है तो हम तो सबके कौल लेते हैं, हम किसी को मुख्तस नहीं करते। और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ आपको मुकल्लिदीन को कि अगर कोई हनफी ये बता दे कि सहाबा, ताबई, तबे ताबई, आइम्मा दीन को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, शरीयत को समझने के लिए किसी एक ही को खास कर लिए, जिस तरह आप लोगों ने हनफी फिक्र को पकड़ कर रखा है, चाहे शाफी सिर्फ कुछ बोल ले, फिर जो है उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल कुछ भी बोल ले, किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम मुकल्लिद है। आपके हनफी उलमा ने लिखा है कि हमको किसी का सहारा नहीं सिवाय इमाम अबू हनीफा के, बस हम मुकल्लिद है। भले ही वो शाफी हक पे हो जाए, लेकिन इमाम अबू हनीफा की बात मानना है। इस तरह का सहाबा, ताबई, तबे ताबई में किसी ने जो है तो इस तरह का रास्ता नहीं अपनाया जिस तरह का रास्ता आप लोगों ने अपनाया। पहले दूसरा, मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दे। 1 मिनट, 1 मिनट हुआ आपकी, 2 मिनट मैंने बात सुनी। तक गुफ्तगू नहीं की मौजूद है, तकलीफ तो गुफ्तगू करना चाहते, बताइए तकलीफ पे कर लेते हैं। आ जाओ फिर फिर अल्लाह ताला का है, बताओ ना अपना अकीदा, क्यों नहीं बता रहे हो? तो गुफ्तगू करेंगे तो आप बताइए, हम तकलीफ पे करते हैं गुफ्तगू। अभी आप दिन में अल्लाह ताला की जात कहाँ है? मैं बारहा पूछा, आपको क्यों नहीं बता रहे हो? फिर आप तकलीफ तो क्यों भाग रहे हो? फिर आपने तकलीफ का माना निकाला, मैंने नहीं निकाला तकलीफ की टॉपिक। तकलीफ की टॉपिक आपने निकाली। सिर्फ कुरान और हदीस को मानते गए, लेकिन आप इमाम अहमद के कौल को क्यों पेश कर रहे हैं? आप दूसरे के कौल क्यों पेश कर रहे हैं? आप इस बात से तस्लीम करिए, तो सिर्फ नहीं मानते। आप कहिए कि हमारा अकीदा नहीं मिलेगा, आप कहिए कि हमारे अकीदे पर कुरान की कोई वाज़ेह आयत नहीं है, आप कहिए कि हमारे अकीदे पर कोई वाज़ेह हदीस नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद करें, उसके ज़रूरी है कि इमाम मालिक की तकलीद करें, उसके लिए ज़रूरी है हम तमाम असलाफ, हम 40 घाट का पानी पिए, उसके बाद अपना अकीदा साबित करें। आप ये बयान कीजिए, आप ये दावा मत कीजिए कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की सिर्फ तकलीद करते हैं, मकतब हनफी मकतब फ़िक्र की तकलीद करते हैं, और हनफी मकतब फ़िक्र में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तनहा नहीं है। हनफी मकतब फ़िक्र पूरी एक मकतब फ़िक्र के, इस मकतब फ़िक्र के जितने लोग हैं जिन्होंने इस फ़िक्र को मुदव्वन किया है, जितने लोगों से ये फ़िक्र मुदव्वन हुई, हम उनकी तकलीद कर रहे हैं। अगर आपको इस पर गुफ्तगू करनी हो तो आप बताइए, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी तकलीद पे आपको दिन में तारे दिखा देते हैं। आप इधर उधर भाग रहे हैं, आयत का तर्जुमा तक आपसे नहीं हो रहा है, एक लफ्ज़ का तर्जुमा तक नहीं बता सकते आप, और नहीं बता सकते हैं आप क़यास का मतलब तक नहीं बयान कर सके, आप क़यास क़वाम सलफ़ का मतलब नहीं बयान कर सके अब तक, और न बयान कर सकते हैं। इतने सवाल किए हैं मैंने, लेकिन आपने कुछ भी बयान नहीं किया। अपने ही उसूल में आप टकरा रहे। एक बार कह रहे हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानेंगे, दूसरी बार कह रहे कि चारों मानेंगे। ये कैसा उसूल है? कुछ शर्म आती है आप लोग को? हो गया साले, इन्होंने 2 मिनट बोला, मैं कुछ नहीं बोला। अब ये मेरे 2 मिनट तक भी नहीं रुकेंगे, देख लो। अब ये देखो, ये असल मौजूद की तरफ आ रहे हैं। मैं इनको मेरे बीच में आप रुक जाओ, गुफ्तगू किए ना, मैं बीच में नहीं बोला आपके। क्यों इतना बड़बड़ाहट का शिकार हो रहे हो? जब गुफ्तगू तुमको टॉपिक पे करना ही नहीं था तो फिर बीच में बोल रहे हो। जो सवाल 45 मिनट मैं बार-बार आपको मौजूद की तरफ बुला रहा हूँ, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो कि हम मेरे बीच में। अरे आपका टाइम खत्म हो गया भाई, रुक जाओ। इस्तदलाल करेगा किसी सहाबी के कौल से, आपका टाइम खत्म हो चुका है, नहीं करेगा। आप कह दीजिए, इसीलिए मैं ये मुक़ल्लिदीन से बात ही नहीं करता हूँ, मुक़ल्लिद अल्लाह और इसीलिए ये मुक़ल्लिद से मैं बात नहीं करता हूँ। या आप कहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की सिर्फ नहीं मानते, हम सबकी मानते हैं, हम सबकी तकलीद करते हैं। आप कहिए, अपने आप को मुक़ल्लिद कहिए कि हम अरे आपकी बात मुकम्मल हो गई, रुकोगे नहीं रुकोगे? बात तो कहिए, करते कुछ और हैं और दावा कुछ और करते हैं। भाई रुक जाओ ना, बिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। नहीं रुकोगे? मैं पहले ही उसूल बयान कर दिया ना, उस उसूल पर नहीं है तो क्या गुफ्तगू करोगे आगे? ऐसे ही 45 मिनट बर्बाद कर दिया तुमने। पे चल नहीं सकते, उसी वक्त मैंने उसूल बयान कर, जो उसी सवाल का जवाब उसूल तोड़ रहा है, मुझे कह रहा है। शुरू से 1 घंटा करीब हो गया, आपका टाइम खत्म हो चुका है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? और नहीं आइंदा वक्त बर्बाद मत करो भाई, मेरा पास इतना टाइम नहीं है, मुकम्मिल के पास जितना टाइम होता है। आप अपना उनको 2 मिनट दे दिया, फिर भी ये बोलते जा रहे। चलिए आप अपना फिर भी ये बोलते जा रहे, कौन सा तरीका है भाई? आप अपना वक्त टाइम हो गया, आप फिर मेरे बीच में ना बोलो यार, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ ना। वो पहले ही हमने उसूल तय कर दिया, तो फिर उसूल क्यों तय करें? आप शमसी मुकम्मिल नहीं कर सकते, इसलिए उसूल में मुतज़ाद हैं, आप खुद मुस्तरिब हैं, पागल लग रहे हैं। मेरे बीच में मत बोलो भाई, मैं बार-बार कह रहा हूँ, मेरे बीच में मत बोलो। बीच में बार-बार बोल रहा हूँ आपको, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा हूँ ना। मौजू पे बोलो,
तो ऐसे 3 मिनट बर्बाद हो गए इनसे। जो सवाल करता हूँ उस सवाल का जवाब दो। मैं आपको जिस उसूल पे गुफ्तगू चल रही मैं है आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, बीच में मत बोलो, रुक जाओ ना अपनी बात खत्म होने के बाद। तो 40 घाट का पानी पीता है, कभी ईरान में, कभी तोरान में, कभी यमन में, कभी मिस्र में, इस तरह जो भागता है ना, कभी हिंदुस्तान में जहाँ से भाग के अरब जाता है वहाँ जाके रियाल कमाता है। ये सब चीजें, ये आदतें तुम लोग की जाने वाली नहीं है। उसूल पे गुफ्तगू करो, जो सवाल किया जा रहा है उस सवाल का जवाब दो, या जिस आयत पे गुफ्तगू करो, या जिस उसूल पे गुफ्तगू चल रही है उस उसूल पे गुफ्तगू करो। लेकिन अब तक न तो अपना उसूल बयान कर सके कि हम सिर्फ कुरान और हदीस से इस्तेदलाल करेंगे, कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज से इस्तेदलाल नहीं करेंगे, या न अब तक ये ही कह सके नहीं हम फहम साहब को भी, फहम सलफ को भी हुज्जत मानते हैं, हम सलफ के मुकल्लिद हैं, इमाम हनीफा के साथ, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, सबके मुकल्लिद, हम सबकी तकलीद करते। ये दावा भी नहीं कर सकते, जो काम करते उसको भी बयान नहीं कर सके। ये भी नहीं कह सके कि कुरान की आयत जो है इसमें लफ्ज आएगा तो उसका तर्जुमा अलग होगा, उसके लिए हम अलग लुगत लिखेंगे, और जो इंसान इस्तेमाल करते हैं लफ्ज वजह उसका तर्जुमा अलग होगा, उसके लिए हम अलग लुगत इस्तेमाल करेंगे। आप ये भी नहीं बयान कर सके, ये भी नहीं बयान कर सके कि कुरान की आयत का तर्जुमा अलग होगा और इंसानों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका तर्जुमा अलग होगा। इस पर कोई आयत नहीं पेश कर सके, कोई हदीस नहीं पेश कर सके। क्यों करेंगे? उसकी वजह न बयान कर सकते। क्यों नहीं बयान कर सकते? आप वजह बयान कीजिए, उसकी दलील दीजिए। दावा करते रसूल तो अल्लाह उसके रसूल की खत्म हो चुका है। आप अपने दावा के मुताबिक अपने दावा पर न तो चल रहे हैं, उल्टे तकलीद कर रहे हैं। 40 घाट 100 घाट का पानी पी रहे हैं, उसके साथ इमाम अहमद बिन हंबल के कौल से साबित कर रहे हैं, अपना अकीदा साबित कर रहे हैं। ऐसे नहीं होने वाला है। आप अपने दावा दलील दें। चले मुफ्ती साहब आपका टाइम हो गया, मुफ्ती साहब आपका टाइम हो चुका है। आपने 4 मिनट लगातार गुफ्तगू की है। अगर बात नहीं करना है, ऐसे ही बड़बड़ाना है तो बड़बड़ाते रहो। मैं पहले ही बोला बड़बड़ाओ मत बोलो। बोलना है तो बोलो, वरना मेरे बीच में बोलना है तो बोलो, वरना फिर ऐसा मेरे बीच में मत बोलो। उसूल मौजू पे बोलना है तो मेरे बीच में मत बोलो। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, आपको बस इतना बोला टाइम हुआ है। ये बताओ, वक्त बोल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो। कहता हूँ कि मौजू पे गुफ्तगू करो। अगर गुफ्तगू जिस उसूल पे चल रही है तो उसी उसूल पर गुफ्तगू करो। गुफ्तगू जिस आयत पे चल रही है उसी आयत पे गुफ्तगू करो। जो सवाल किया जा रहा है उसी सवाल पे गुफ्तगू करो। लेकिन बार बार मैं देख रहा हूँ कि ईरान की तौरान की हाँ करे, इधर उधर जा रहे हो। क्यों इतना जा रहे हो भाई? सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Yeah.